حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فانک منصور، یعنی ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اے رسول آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کان نورا یتلألأ، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پست قد، بلکہ آپ میانہ قد تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اس پر صحابہ اکرام کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ کا سر مبارک سے سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زخم الرأس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان ہے۔ ناظرین، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ گنگردار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے، اور آخر زمانے میں بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ اکرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، اور صحابہ اکرام نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہا اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی، بحوالہ بخاری۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور ان کے اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔